میں نے بالکل پریس کانفرنس کی تھی، کروائی گئی. آپ سب کو پتہ ہے پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے. اس کے بعد میں نے بس ایک واٹس ایپ میسج خان صاحب کو کیا. 9 مئی میں آپ بھی ہیں ابھی کیس میں، تو 9 مئی کہا جاتا ہے ڈیفینیٹلی جو اسٹیٹ کی جو پالیسی بھی کہیں یا ان کا جو بیانیہ بھی کہیں کہ یہ ایک سازش تھی، اینٹی اسٹیٹ سازش تھی. میری بات اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف سازش. میری بات سنیں. آپ کی 2-3 دفعہ گھر سے گرفتاری ہوئی، تو گرفتاری کے وقت گرفتار کرنے والے کون تھے؟ جب مجھے زرداری نے ہٹایا فرام دا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز تو میں اسی دوپہر کو پھر بنی گلی گئی اور کہا خان صاحب میں آ گئی ہوں آپ کی پارٹی میں. خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بھی آپ چلاتی رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں اسامہ بن لادن وغیرہ کے تعلقات کس سے تھے، پیسے کس نے لیے تھے اسامہ بن لادن سے، اور میں سمجھتی ہوں انہوں نے مس ریڈ کیا ہے خان کو. طالبان جو ٹی ٹی پی ہے اس کو پی ٹی آئی واپس لائی ہے، اس وقت کی جو ہرارکی تھی اسٹیبلشمنٹ سائڈ سے وہ واپس لائی ہے. جنرل فیض بھی اس فیصلے میں اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. 5% کا بل ہی مسنگ ہو گیا. اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ آپ پارا بلایا گیا، پیشی میری لگوا دی. ابھی کی ہے قرارداد ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری الیکشنز کی تحقیقات ہونی چاہیے اور فردر بہت ساری چیزیں اس میں کی ہیں. تو کیا یہ بھی اندرونی مداخلت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. آج ہم ایک اسپیشل مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور تقریباً 1 سال کے بعد وہ کسی انٹرویو میں آ رہے ہیں اور آپ سے جب بات کریں گے دکھ سکھ کی بھی بتائیں گے اور 1 سال میں کیا ایکٹیویٹیز رہیں ان کی اور جو پی ٹی آئی تھی اس سے کیوں دوریاں ہوئیں، کیا وجوہات تھیں، اور خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ جو 10 اپریل 2022 سے پہلے، پھر 10 اپریل 2022 کے بعد اور 9 مئی کے سے پہلے اور 9 مئی کے بعد کب کیا ہوتا رہا. بہت سارے راز ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی ڈاکٹر شیری مزاری جو بڑی پرومیننٹ ہیں، پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی بہت قریب جو ہے وہ سمجھی جاتی تھیں اور اب بھی ان کا کلیم جو ہے وہ پوچھیں گے کہ کیا اب بھی وہ عمران خان صاحب کے قریب خود کو سمجھتی ہیں یا نہیں سمجھتی. ڈاکٹر شیری مزاری سابق وفاقی وزیر ہیں انسانی حقوق کی اور 9 مئی کے مقدمات کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. 2 3 4 5 6 مقدمات میں وہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہے تھے. پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اچانک ان کے مقدمات جو ہے وہ ختم ہو گئے اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی ختم ہو گئیں. آج کے اس خصوصی جو پروگرام میں ہم ان سے یہ سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، وہ سارے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے خصوصی جو ہے وہ وقت دیا ہے اور خاص طور پر 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر آج جولائی 2024 میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو تقریباً 14 ماہ بنتے ہیں. تو 14 ماہ کا چلہ آپ نے جو ہے وہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ چلہ، تو اس چلے کے بعد آپ سامنے آ رہی ہیں. گائے بگائے آپ کو عدالتوں میں دیکھا لیکن اس طرح بات نہیں ہوئی کہ جو اندر کی بات ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری ایک پڑھی لکھی جنہوں نے 40 سال ٹیچنگ بھی کی، صحافت بھی کی اور بھرپور سیاست کی، اور جو فارن افیئرز پہ اور جو پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے، اور جو عمران خان صاحب کو اہم امور میں جو مشاورت تھی ان میں جو ہے وہ ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے وہ شامل ہوتی تھیں. بہت شکریہ آپ کا. شروع کرتے ہیں ہم. کہاں تھی آپ یہ مئی 2023 سے آج تک؟ آپ جو ہے وہ چلہ پہ تھیں؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو میں ایک کریکشن کر دوں. آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تو مقدمات بھی ختم ہو گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا. پہلی بات، مقدمات کوئی ختم نہیں ہوئے بلکہ ایک دم سے اور بھی بڑھ گئے ہیں پچھلے 3-4 مہینے میں. اچھا. اور ان کی حالانکہ اوریجنل ایف آئی آرز میں نہ میرا نام ہے نہ کچھ ہے، سپلیمنٹری بھی جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں لوگوں نے اس میں بھی نام نہیں ہے، بٹ ایک دم سے پنڈی میں اب ہم نے ڈسکور کیے ہیں 14 ایف آئی آر جس میں. اچھا، اس میں ہم تفصیل تو مطلب ہے کہ میں گھر پہ تھی، میں نے بالکل پریس کانفرنس کی تھی، کروائی گئی. آپ سب کو پتہ ہے پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے اور مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. بٹ میری بیٹی کو ایک ہمارے کامن فرینڈ ہیں ان کے تھرو کانٹیکٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر آپ اور یہ میرا اس وقت مجھے یہ 5ویں دفعہ ڈیالہ سے
جب میری رہائی ہو گئی تھی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے ادھر کھاریاں. تو کھاریاں جب میں رات کو پہنچی تو پتہ چلا میری بیٹی سے فون ملایا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی والدہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں اور سیاست چھوڑ دیں تو کیا کہتے 9 مئی کے ایکشن کو جو ہوا ہے 9 مئی کو کنڈیم کر دیں تو پھر ان کی رہائی ہو سکتی ہے. ادروائز پھر جیسا آپ کیا کہتے ہیں انفورس ڈس اپیئرنس کے کیسز لڑ رہے ہیں تو آپ اپنی ماں کا بھی لڑ لیجئے گا. اچھا ہاں تو آپ یاد رکھیں کہ یہ دھمکی تھی جو بھی تھا. آپ اتنے نائیو نہیں ہیں, عقل مند ہیں. اور یہ یاد رکھیں امپورٹنٹ بات ہے کہ میں اور میری بیٹی اکیلے تھے اس گھر میں. میرا بیٹا اس وقت باہر تھا. اور کیا کہ آپ کی بات کریں 9 مئی کے بعد میں یہ 9 مئی کے بعد کی بات کر رہی ہوں. اور آپ کیا کہتے میری بیٹی انفورس ڈس اپیئرنسز کے اور ان کے میرے شوہر اور ان کے والد بھی 6 مہینے مشکل سے ہوئے تھے, انتقال ہوا تھا. تو یہ حالات تھے. تو میں نے پھر obviously جب میری بیٹی نے مجھے ان کو کانٹیکٹ کروایا میری بیٹی کا میرے ساتھ تو آئی اگریڈ اور میں آئی. اور میں نے مطلب جو آپ سے رابطہ ہوا تھا کہ آپ پریس کانفرنس میری بیٹی کے تھرو ہوا تھا انڈائریکٹلی, بٹ وہ بھی کسی تھرڈ پہ ہمارے کامن فرینڈ کے تھرو جو ہے وہ ڈسٹنس کریں, سیاست چھوڑ دیں, 9 مئی کی مذمت کریں تو آپ میری کو ریلیف مل سکتا ہے اور آپ یہ نہیں آپ کی رہائی ہو سکتی, آپ کی رہائی ہوگی. یہ تھا مور اور لیس. تو دوسرے دن پھر رات میں وہاں تھانے میں رہی کھاریاں کے. اور دوسرے دن جب کس نے رابطہ کیا, کیونکہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ان کی میری تو میری بیٹی نے میرے سے بات کی تھی. تو ان سے کس نے رابطہ کیا؟ وہ کیا کہتے جو باقی سب سے کر رہے تھے اچھا انہیں سے کر لیں. میں نے زیادہ پوچھا نہیں بٹ اتنا پتا تھا کہ جنہوں نے کرنی تھی کہ بات کی. اچھا کون سا اور جب آپ دیکھیں میں آئی میں نے پریس کانفرنس میں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہمارا تو کبھی موقف ہی نہیں رہا وائلنس کا. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں فیملیز بھی آتی تھیں, سارا کچھ ہوتا تھا. اور میں نے کہا کہ اسٹیٹ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے پارلیمان ہے, سپریم کورٹ ہے, جی ایچ کیو ہے, ان پہ وائلنس کرنا بالکل کنڈیم کرتے ہیں. میں نے یہ 3 اداروں کے نام بھی لیے کہ کنڈیم کرتے ہیں. اور میں سیاست چھوڑی ہوں بیکاز میں نے اور میری والدہ بھی سخت بیمار تھیں, ابھی بھی وہ سخت بیمار ہیں. تو ان کی اپنی بیٹی کا دیکھنا ہے جو اکیلی ہے, باپ کا سایہ نہیں ہے اس کے سر پہ. تو اس واسطے میں سیاست چھوڑ رہی ہوں. تو کیونکہ سیاست چھوڑ رہی ہوں تو پھر پی ٹی آئی بھی چھوڑ رہی ہوں. آپ نے جس لمحے یہ پریس کانفرنس کی آپ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا, اس کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا تھا, تو وہ کس نے لکھا تھا وہ, اور وہی آپ نے پڑھا, کوئی سوال نہیں لیا کوئی اپنی طرف سے؟ نہیں, وہ ایک ڈرافٹ ہم نے خود بنایا تھا تاکہ لمیٹڈ اور شارٹ اینڈ سویٹ جسے کہتے ہیں کریں. تو وہ اس واسطے تھا اور دیٹ واز اٹ. اس میں اگر اور زیادہ اگر سارا ڈرافٹ پورا کہیں اور سے آتا تو میرے خیال میں اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی. اچھا مختصر ڈرافٹ تھا. ہاں لمیٹڈ. آپ کے پی ٹی آئی چھوڑنے کے وقت مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ بہت لوگ تھے, افسردہ تھے کہ ایک بڑی سیزن اور خاص طور پہ خاتون جو سیاستدان تھیں, سیاست میں بڑا آپ کی انپٹ ہوتی تھی, تو آپ نے اچانک پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈسمس کر لیا. تو لوگ افسردہ تھے, تو آپ بھی افسردہ تھیں؟ بالکل افسردہ تھی. اور پورا جو ہوا دیکھیں آپ بھول گئے ہوں گے 2022 میں بھی میرے ابڈکشن ہوئی تھی سڑک پہ سے دن دیہڑے. وہ اس وقت جسٹس اطہر مین اللہ چیف جسٹس تھے, انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ مجھے پیش کیا جائے کورٹ میں. تو میرے ساتھ پہلے بھی یہ حادثہ ہو چکا تھا اور افسردہ بالکل تھی. اور اس وقت میں جب اس کے بعد میں نے بس ایک واٹس ایپ میسیج خان صاحب کو کیا کہ آئی ایم ویری سوری, آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ, آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ. کیونکہ میں نے کہا میری بیٹی اکیلی ہے, نہ باپ کا سایہ ہے اس پہ, اور مجھے ہیڈ نو چوائس. خان صاحب نے ڈائریکٹلی نہیں, میں نے خان صاحب کو ڈائریکٹلی واٹس ایپ میسیج کیا. انہوں نے مجھے اس وقت بالکل میسیج کیا کہ آئی انڈرسٹینڈ, تم اپنا خیال رکھو. اینڈ دیٹ واز اٹ. وہ آخری رابطہ تھا. ہاں بالکل. اس کے بعد خان صاحب اریسٹ ہو گئے. ڈاکٹر شیری مزاری آج اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں سمجھتی ہیں یا نہیں؟
دیکھیں میری جو سوچ ہے وہ خان صاحب سے بالکل ملتی ہے. آج کل پی ٹی آئی میں کافی کنفیوژن ہے تو مجھے نہیں پتا ان کا کیا ڈائریکشن ہے, بٹ خان صاحب کی جو بیسک فارن افیئرس کی خیالات ہیں, سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے, وہ ملتے جلتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں میرے آپ سیاست الیکٹرل پالیٹکس چھوڑ سکتے ہیں لیکن ملک کے بارے میں آپ سوچنا تو نہیں چھوڑ سکتے. تو جو سوچ ہے وہ ڈیفینیٹلی میری اور کسی پارٹی سے نہیں ملتی. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خان صاحب سے آپ کا رابطہ ہے آج کل؟ نہیں, کیسے ہو سکتا ہے, وہ جیل میں ہے, نہ میں ملنے گئی. انڈائریکٹلی کیسے ہوتا ہے رابطہ؟ ہر چیز میں نے سنا ہے, جو پیغامات جو لوگ ملے ہیں وہ نہ کاغذ لے جا سکتے ہیں, نہ کچھ اور لے جا سکتے ہیں, نہ خان صاحب کچھ دے سکتے ہیں. اب تو سنا ایک شیشہ بھی بیچ میں لگ گیا. پی ٹی آئی کے جو لوگ ابھی پی ٹی آئی ایسا ہیں کچھ چھوڑ گئے تھے, تو کیا آپ کی ملاقاتیں, کوئی رابطے رہتے ہیں ان سے؟ نہیں, بہت کم. میرا خیال میں پی ٹی آئی والے جو اس وقت باہر ہیں وہ خود بھی نہیں ملنا چاہتے. ایک دو فواد چودھری سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے, کبھی کورٹ میں ہماری اے ٹی سی جو پنڈی ہے ادھر ملاقاتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ سب پیشیاں بھگت رہے ہیں. اینٹی ٹیرر کورٹ پنڈی کا تو لگتا ہے کہ دہشت گرد ہم ہی ہیں صرف, کیونکہ اور تو کوئی دہشت گرد وہاں پیش نہیں ہوتا اے ٹی سی میں. تو کیا کہتے ہیں, اس وقت ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, ادروائز نہیں اتنی ملاقات. اچھا, آپ کی 2-3 دفعہ گھر سے گرفتاری ہوئی, تو گرفتاری کے وقت گرفتار کرنے والے کون تھے؟ دیکھیے میری گھر سے ایکچولی 2 دفعہ ہوئی, باقی اڈیالہ سے 3 دفعہ ہوئی. تو ادھر جو آئے تھے پہلی دفعہ اسلام آباد پولیس آئی تھی اور انہوں نے دروازے تک گھس گئے تھے, دروازہ نہیں توڑا تھا. جو مجھے ابھی تک ٹراما ہے وہ میری گرفتاری کا نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ جس طریقے سے کیا, جب ہم 2 اکیلے تھے, دروازہ توڑ کے گھسیٹ کے لے گئے, حالانکہ وہ ریزسٹ نہیں کر رہی تھی. اس نے کہا مجھے کپڑے پہننے دو رات کے, وہ اسی طرح گھسیٹ کے جو لے گئے نا. اور اس وقت میں نے اسلام آباد پولیس کی 2-3 خواتین تھی, مرد سارے نامعلوم تھے, مطلب اسلام آباد پولیس والے کوئی وردی میں نہیں تھے, کالے کپڑوں میں, وہی جو یوں کر کے. تو وہ جو تھا نا وہ بالکل ان ایکسیپٹیبل. چار دیواری کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. بٹ مجھے دوسری دفعہ میں ہائی کورٹ سے واپس آئی ہوں جب کورٹ کا آرڈر تھا کہ ان کو اب بالکل کوئی گرفتاری نہیں ہوگی کورٹ کے پرمیشن کے بغیر. وہ آرڈر ہمارے پاس تھا, میرے وکلا یہیں تھے, ہم گھر آئے, چائے پی رہے تھے, ہم اپنی طرف سے سیلیبریشن کر رہے تھے. پنجاب پولیس آئی, اسلام آباد پولیس کے ساتھ گھر کے اندر گھسی, اور کیا کہتے, میں اس وقت شاور میں تھی, وہ کوشش کر رہی کہ میرا دروازہ توڑے, غسل خانے کا حال دیکھے. وہ پھر روکا لوگوں نے کہ بھئی وہ نکل آئیں گی ابھی. اور ہمارے وہ ویڈیوز ہیں, میرے لائر ان کو دکھا رہے ہیں کورٹ کا آرڈر. اسلام آباد پولیس نے بیسکلی کہا دفعہ دور ہو, کورٹ کا آرڈر کیا ہوتا ہے, اور وہ پنجاب پولیس کے حوالے مجھے کر دیا. تو میں اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر کے چلی گئی ان کے ساتھ. اچھا, آپ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اسلام آباد کا, وہاں کمرہ عدالت سے نکل رہی تھیں تو ایک ویڈیو سامنے آئی جہاں پہ آپ نے وکٹری کا نشان بنانے کی کوشش کی, تو ایمان نے آپ کو روک دیا. یہ کیوں روکا؟ اس نے کہا خام خواہ پھر پرابلم بنے گا آپ نے, حالانکہ اس کے بعد گرفتاری تو ہونی تھی. وہی ہوئی جو پنجاب پولیس پھر آئی. جیل میں آپ کو کیسے رکھا؟ وہ میں نے وکٹری سائن اس وجہ سے دکھایا بیکاز اسلام آباد پولیس ہمیں نہ ہمارے لائرز کو کانٹیکٹ کرنے دیا نہ کچھ. ویمن تھانے سے صبح مجھے اور سینیٹر فلک ناز کو لے گئے, اور یہ پہلا دن تھا جوڈیشل کمپلیکس کا, اور ادھر کوئی نہیں آیا. تو جج صاحب آئے تو میں نے کہا یہ کیا چارجز ہیں, نہ میں ایف آئی آر دکھائی نہ میں لائرز. تو جج صاحب نے وہ ہٹا کے پھر ہم نے کہا کہ آپ ہمیں فون کریں, ہم اپنے لائرز کو فون کریں, میں اپنی بیٹی کو کروں, یہ تو پولیس والے ہم آپ کے کورٹ سے نکلیں گے تو اریسٹ کر لیں گے. پھر انہوں نے آرڈر دیا, پھر فون ہم نے کیا اور انہوں نے کورٹ کا کمرہ بند کر دیا تاکہ پولیس اندر سے ہمیں نہ گھسیٹے. اس قسم کے حالات ہیں اسلام آباد پولیس کے. جیل میں آپ کو کیسے رکھا گیا؟ کوئی آپ کو سہولیات تھیں؟ جیل میں کیا کہتے, ہمارا انہوں نے کھانا وانا جو آتا تھا وہ نہیں آنے دیا زیادہ اس طرح, بٹ جیل کے اندر بس جیسے رہ رہے تھے. اور ہمارے جیلز کے حالات جو ہیں وہی تھے. آپ نے فیل کیا کہ بطور آپ وزیر انسانی حقوق رہی ہیں پی ٹی آئی کے دور میں, تو کچھ چیزیں
اصلاحات ہونی چاہیے تھی جیل. ہم نے بلکہ پوری خان صاحب کے کہنے پہ ہماری منسٹری نے رپورٹ پریپیئر کی تھی خاص طور پہ ویمن ان پریزنس کی کہ اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایک پریویسی نہیں ہے, باتھ روم کی دیواریں اتنی ہیں اور نہانے کی جگہ کوئی نہیں, فلش سسٹم نہیں ہے. مطلب دیسی باتھ روم بھی ہو, فلش تو ہونا چاہیے. یہ ہائیجینک نہیں ہے. خواتین کا آپ دیکھیں نا, ساری کھلی ہوتی ہے جیل, تو خواتین نہ نہا سکتی ہیں پرائیویٹلی, نہ غسل خانہ یوز کر سکتی ہیں پرائیویٹلی. اور یہ عجیب, یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی رپورٹ میں لکھی تھی کہ یہ امپروو کریں, بٹ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو تو سنا تھا کہ کافی جو ہے وہ, کیونکہ ایکس منسٹر بھی رہی ہیں, تو آپ کو سہولیات تھیں وہاں؟ نہیں, ہمیں کون سی سہولیات تھیں. آپ کو جب کھاریاں لے جایا جا رہا تھا تو درمیان میں کس گاڑی میں لے کے گئے, کیا ہوا وہاں پہ وہ خاص کو واقعہ؟ مجھے بتا نہیں رہے تھے کدھر لے جا رہے ہیں. پنجاب پولیس کے یونیفارم میں 2 تو خواتین تھیں, لیکن ایک جو شخص تھے پنجاب پولیس کے, یا تو انہیں پتہ نہیں تھا, کیونکہ جب مجھے گاڑی میں 4 ویل ڈرائیو جو ان کی ہوتی ہے اس میں بٹھایا تو وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. تو میں نے ان کو کہا کہ مہربانی سے آپ آگے بیٹھیں, آپ کو پتہ نہیں پروسیجر, یہاں خواتین پولیس بیٹھتی ہے ساتھ. تو پھر وہ اتر کے چلے گئے. تو اس کے بعد پھر کھاریاں میں پولیس کا جو تھانہ تھا, ادھر انہیں ایک بستر لگایا ہوا تھا ایک کمرے میں, اور ادھر کھانے کے لیے کچھ چیزیں دی انہوں نے؟ جی, کھانے کو کچھ چیزیں دی, بالکل نہیں. مطلب اس طرح سائیکولوجیکل ٹارچر ہے نا, جب آپ کو پتہ نہیں کیوں لے جا رہے ہیں, کوئی FIR نہیں دکھائی. جب بھی اڈیالہ سے انہوں نے ابڈکٹ ہی کیا ہے, کیونکہ ہر موقع پہ FIR کوئی نہیں دکھائی, بس گھسیٹ کے آپ کو ڈال رہے ہیں گاڑی میں. اچھا, ایک پرسیپشن ہے کہ آپ ہیں, اسد عمر ہیں, باقی جو گورنر تھے عمران اسماعیل یا دوسرے لوگ, کہ آپ سینئر قیادت تھے PTI کی, تو آپ کے PTI سے ڈسٹنس کرنے, PTI چھوڑنے, اور 9 مئی کے چند دنوں کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے PTI چھوڑنا شروع کر دی. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ غلطی تھی آپ کی اس وقت؟ نہیں, دیکھیں, مجبوری ہوتی ہے. ہم نے اب سب کی اپنی مجبوری ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس, یا تو میں اپنی بیٹی کو اور ٹارچر کرتی, اور وہ بہت مشکل تھا میرے لیے, اور کیا کہتے, لیکن میں نے کوئی اور پارٹی نہیں جوائن کی, نہ میں نے کوئی بیانات ایسے دیے خان صاحب کے خلاف. اور میں سمجھتی ہوں کئی نئے لوگ بھی پارٹی میں کافی آئے ہیں ہمارے چھوڑنے کے بعد. سنا ہے کہ کمیٹی بن رہی ہے, یا عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے پرانے جو PTI کے ان کی واپسی کا. تو اگر آپ کو بلایا گیا PTI میں واپسی کے لیے تو آپ کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو میرا پتہ ہے, اس واسطے میں اور کچھ کامنٹ اس پہ نہیں کرنا چاہتی. اچھا, کوئی خاص آپ کا مطلب؟ نہیں, خان صاحب مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں. جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی اس وقت وہ میرے پاس آئے تھے, تو میں اس وقت گورنمنٹ سروس میں تھی. تو میں نے انہیں کہا تھا, خان صاحب جس دن میں نے چھوڑ دیا اور سیاست جوائن کی تو میں آپ ہی کے پاس آؤں گی. اور لٹرلی میں نے جب مجھے زرداری نے ہٹایا فرام دا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز, تو میں اسی دوپہر کو پھر بنی گلی گئی اور کہا, خان صاحب میں آ گئی ہوں آپ کی پارٹی میں. خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بھی آپ چلاتی رہی ہیں, لوگ کہتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں, مطلب ہے کہ جب ریسٹ وغیرہ ہو گئے پارٹی کا چھوڑیے, تو جب بھی کوئی PTI کا بندہ ریسٹ ہوتا ہے تو obviously سب سے پہلے اس کو گروپس میں سے سینسبلی ہٹایا جاتا ہے. آپ کا بھی یہی ہوا تھا کہ ہاں بالکل ظاہر ہے, سارے واٹس ایپ گروپس ان گروپس سے ہٹایا جاتا ہے کیونکہ فون آپ کا چھینا جاتا ہے, یہ یاد رکھیے. تو آپ نے تو وہ پولیس کو کون سا موبائل دیا تھا؟ وہ جی, پولیس موبائل لے گئی تھی آپ کے جب اریسٹ ہوئی تھی؟ ایکچولی جب مجھے اریسٹ انہوں نے کیا ہے 2022 میں, تو اس وقت میرا موبائل لے گئے تھے. میرا بلیک بیری بلکہ تھا, بڑا افسوس ہوا, ملتے بھی نہیں ہیں. اب بھی جو انہوں نے اریسٹ کیا تو کیا کہتے میرے پاس, میں نے 2022 کے بعد پھر فون اچھا رکھنا ہی چھوڑ دیا, تو میرے پاس چھوٹا نوکیا ٹائپ تھا, وہ انہوں نے نہیں, انہوں نے جب میری بیٹی کو اریسٹ کیا ہے تو میرا فون وہ لے گئے. اچھا, کہ آپ بھی اپنا فون دیں, اور بھی چیزیں اٹھائی ہیں 1-2 گھر سے, لیکن اس وقت انہوں نے ایکچولی فون نہیں مانا, because جیل میں تو فون چلتے ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ
9 مئی میں آپ بھی ہیں ابھی کیس میں, تو 9 مئی کہا جاتا ہے ڈیفینیٹلی جو اسٹیٹ کی جو پالیسی بھی کہیں یا ان کا جو بیانیہ بھی کہیں کہ یہ ایک سازش تھی, اینٹی اسٹیٹ سازش تھی, میری بات اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف سازش. میری بات آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جو ہوا اسپونٹینیس ہی ہوا ہوگا, ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا کیونکہ نہیں ہوئی, کیونکہ ہمیں کیا پتا تھا, ہمیں کیا پتا خان صاحب کو اریسٹ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس طریقے سے, کسی کو پتا تھا؟ ایٹ لیسٹ ہمیں تو نہیں پتا تھا. بلکہ میں اس دن آئی تھنک اسد عمر کو فون کیا تھا میں نے کہ اسد ہو کیا رہے ہیں, واٹ آر وی ٹو ڈو. شاہ محمود صاحب کراچی میں تھے, ان کی وائف آغا خان میں ایڈمیٹڈ تھیں, تو ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا. اگر ہوا ہے تو اسپونٹینیس ہوا ہے, لوگ اگر نکلے, ہمیں نہیں پتا, نہ کوئی پلان تھا اس کا. یہ میں ایٹ لیسٹ اگر تھا کوئی پلان تو ہمیں تو سینئر لیڈرشپ کو تو نہیں پتا تھا, مجھے تو ڈیفینیٹلی نہیں پتا تھا. اسد عمر سے میں نے پوچھا, اس کو بھی نہیں پتا تھا. کہ میں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے کچھ. یہ میں تو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتی تھی, تو میں نے 1-2 انٹرویوز دیے تھے, CNN کو دیا تھا, الجزیرہ کو دیا تھا کہ ڈیموکریسی پہ اٹیک ہے اور اس طرح نہیں. اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا کس طرح کیسے لوگ اسپونٹینیسلی نکلے, کیا ہوا, آئی ہیو نو آئیڈیا. آپ بیرون ملک کیوں جانا چاہتی ہیں؟ کبھی ECL سے نام نکلوا رہے ہیں, کبھی PCL سے نکلوا رہے ہیں. میری بات سنیں, آپ نے بیرون ملک میٹر آف پرنسپل کہ یہ ناانصافی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اگر میں نے جانا ہوتا تو ECL سے نام ہٹ گیا, میں بھی اڑ کے چلی جاتی. ہاں میں نے بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہوں ہٹ جائے, میں نے کربلا اور نجف جانا ہے, میری کچھ منتیں ہیں, میں نے پوری وہاں جا حاضری دینی ہے. اب محرم شروع ہو رہے ہیں, تو اب جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں تو مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے, سفر کے بعد دیکھیں گے. لیکن بیرون ملک میں کدھر جاؤں گی, مطلب ہالیڈے کے لیے, ہالیڈے کے لیے بالکل میں جانا چاہتی ہوں. کچھ میں میرے ہسبینڈ کے اسکاٹ لینڈ میں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے سارٹ آؤٹ کرنی ہے ان کے انتقال کے بعد. بٹ میری فیملی ادھر, میرے اثاثے ادھر, اب تو میرا بچہ بیٹا بھی آ گیا واپس اسکاٹ لینڈ سے, تو میں بیرون ملک زیادہ سے زیادہ ایک ہالیڈے کے لیے جانا چاہتی ہوں. کیونکہ جیسے میں پہلے بھی آپ کو کہا 2022 سے میرے تو پیچھے پڑے ہوئے, جنہوں نے پیچھے پڑے, جو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جائیں گی تو واپس بھی آ جائیں گی. Obviously ساکت نہیں, میری بات سنیں, میں کدھر جا کے رہوں گی, میری کوئی پراپرٹی ہے باہر جدھر میں رہوں گی. آپ کو پیسہ چاہیے باہر رہنے کے لیے, میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نکلوا دے جو باہر ہو. خدا کا خوف کرے, نہ میری فیملی باہر, نہ میرے کوئی احساسے باہر, تو میں باہر رلوں گی کیا؟ میں وہ کیا کہتے برگر کنگ میں ویٹرس بنوں گی؟ خدا کا, اور اس عمر میں کوئی ہے میری عمر کام کرنے کی, باہر کیوں میں کروں؟ میں اپنے گھر میں ہوں, میری والدہ ادھر ہے, میری بیٹی بیٹا ادھر ہے, تو میں باہر جا کے کیا کروں گی؟ اچھا, ایک کہ آپ کو استحکام پارٹی میں جانے کی کوئی آفر ہوئی کسی کے ساتھ؟ نہیں, کیا نہیں ہوئی؟ نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. اور کسی اور پارٹی میں بھی نہیں, میں تو جب سیاست چھوڑ دی تو پھر نہیں, بہت سارے چھوڑ چکے تھے نا, پھر استحکام میں چلے نہیں, جب میں نے اناؤنس کر دیا, اور نہ مجھے فرینکلی کہا گیا. اللہ, وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, تھینک گاڈ فار اسمال مرسیز. آج بھی مقتدر اداروں کی جانب سے کوئی رابطہ رہتا ہے آپ سے؟ نہیں, بالکل نہیں, کسی قسم کا کوئی انڈائریکٹلی ڈائریکٹ نہیں. کیس بن گئے نہیں, بٹ رابطہ کوئی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ بھی آپ تقریباً 14 ماہ چلا پہ رہی ہیں, کیونکہ یہ شیخ رشید صاحب کی ٹرم ہے. آپ بھول گئے, میں نے عید پروگرام کیا تھا ایک, مجھے پتا ہے, لیکن وہ نان پولیٹیکل تھے. نان پولیٹیکل. تو اس دوران کوئی کتاب وغیرہ بک لکھ رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیں ظاہر ہے کچھ لکھنا پڑھنا تو جاری رہے گا نا. کچھ رائٹرز بلاک ہوا ہوا تھا, بٹ تھوڑا بہت لکھ رہی ہوں. میرے ایکسپیرینس ہے سیاست میں, میری ایونچولی کتاب تو ایک ہوگی, بنتی ہے. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ 9 مئی سے پہلے, جب 10 اپریل کے بعد جب ایک وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی جو ایک بیانیہ شروع ہوا, تو جو مقتدر ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے اگینسٹ بہت اگریسو پالیسی تھی PTI کی, اور اس میں آپ کی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بھی ان پٹ کہیں نہ کہیں تھی.
تو کیا اس وقت پی ٹی آئی کا اس لیول پہ چیزیں لے کے جانا کہ 9 مئی ہو جانا اور اس کے بعد پوری پارٹی ڈسفنکشنل ہو جانا، یہ درست تھا؟ ویسے یہ کوئی نہیں، دیکھیں 9 مئی جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا اور اس کے بعد جو ظلم اور تشدد ہوا ہے، یہ ہماری طرف سے تو پلان نہیں تھا، لیکن دوسری سائڈ سے لگتا ہے کچھ پلاننگ ہوئی ہوگی کیونکہ پارٹی کو ختم کرنے کی یا جو بھی تھا۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری نان اپولوجیٹک اپروچ تھا وہ ٹورڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور اس میں جن لوگوں نے رول پلے کیا وہ جمہوریت کو نقصان پہنچا اس سے، یہ ہماری ان اپولوجیٹک اپروچ تھی۔ آپ اس کو اگریسو کہہ لیں، ہم کہتے ہیں ان اپولوجیٹک تھی، بٹ ہم نے غلطیاں کافی ساری غلطیاں کی ہیں ہم نے ان ریٹروسپیکٹ۔ مے بی ہم سمجھتے تھے کہ آئین فالو ہوگا تو اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہی ہونے ہوں گے۔ اب یہ کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ آئین کو اتنی دھجیاں پڑیں گی کہ نہیں ہوگا۔ دس واز ناٹ ان آر کیلکولیشن ایٹ آل، اور میں سمجھتی ہوں میں بھی ہماری یہ غلطی تھی، ہمیں زیادہ ورلڈلی وائز ہونا چاہیے تھا کہ اس ملک میں یہ ہو سکتا ہے، آئین کے خلاف ورزی آرام سے ہو سکتی ہے، جو کہ ہوئی۔ تو کئی ہماری مس کیلکولیشنز تھیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے استعفے جو دیے اسمبلیز سے، اس پہ زیادہ سوچ سمجھ کے شاید کس کا فیصلہ تھا ویسے؟ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا، کولیکٹیو تھا۔ اس میں کون لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں دینا چاہیے؟ کئی لوگ کہہ رہے تھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ I was not one of them. I think ہماری یہ مے بی پولیٹیکل امیچورٹی تھی یا جذباتی تھے ہم زیادہ، بٹ کئی لوگ جو زیادہ سینسٹائز تھے یا جو زیادہ پولیٹیکل تھے انہوں نے ایڈوائز کی تھی، بٹ اینڈ میں پھر پارٹی کا فیصلہ تھا۔ جب پنجاب کی اور کے پی کی گورنمنٹ بھی توڑ دی گئی، پھر مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات بھی کسی اینڈ پہ نہیں پہنچے، پھر استعفے واپس لینے کے لیے عدالتوں سے رجوع، میں سمجھتی ہوں مذاکرات کا انٹینشن ہی نہیں تھا دوسری سائڈ سے کہ کسی کوئی اگریمنٹ ہو سیاست دانوں کے آپس میں۔ میں سمجھتی ہوں اٹ واز ٹائم بائنگ فار دیم۔ اچھا، کچھ بھی نہیں تھا؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، میں نہیں تھی ان مذاکرات میں، سو آئی ڈونٹ نو ایونچولی۔ اچھا، ایک سوال خان صاحب کی طرف سے کہ خان صاحب آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت بیانات ہیں، ان کی سخت پالیسی ہے، اگریسو ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسی طرح ہی ان کی پالیسی رہنی چاہیے یا اس میں؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا بیکاز آئی ایم آؤٹ آف ٹچ کافی عرصے سے، لیکن جب آپ ایک شخص کو کوئی چیز چھوڑی ہے، آپ نے ہر چیز پہ ٹارگیٹ کیا ہے، ان کی شادی تک پہ، آئی مین ان کی وائف کی مینسٹرل سائیکلز تک پہ آپ بات لے آئے ہیں کورٹس میں، تو آئی تھنک وہ بالکل کہ کس چیز پہ وہ کوائٹن ڈاؤن ہوں گے جب آپ ایک بندے کو اتنا پش کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں انہوں نے مس ریڈ کیا ہے خان کو، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ جیل میں ڈال دیں گے خان صاحب کو تو جیسے نواز شریف کی بس ہو گئی اور زرداری صاحب زیادہ ہاسپٹل میں رہے، جیل میں نہیں، تو خان صاحب ول سکم۔ یہ خان کو سمجھے ہی نہیں۔ نومبر 2022 پی ٹی آئی لانگ مارچ کرتی ہے، ایک رائے ہے، پرسیپشن ہے کہ وہ لانگ مارچ موجودہ جو ہیڈ ہیں فوج کے، ان کی جو تعیناتی روکنے یا اس میں ہرڈل کریٹ کرنے کے لیے تھا، کیا ایسا ہے؟ I don't think so at all۔ ایسا نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیے خان صاحب کے ذاتی تعلقات تو نہیں کسی ایک بندے کے ساتھ تھے کہ ان کو ہی بنانا ہے یا کیا کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال۔ لانگ مارچ کا پرپس بالکل فرق تھا۔ It has nothing to do with that۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو موو چلی ہے یہ دہشت گردی کی، تو وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ طالبان جو ٹی ٹی پی ہے اس کو پی ٹی آئی واپس لائی ہے، اس وقت کی جو ہرارکی تھی اسٹیبلشمنٹ سائڈ سے وہ واپس لائی ہے۔ دیکھیں میں نے اس پہ بہت سی ٹویٹس بھی ڈالی ہیں، لیکن پہلی بات میں بتاؤں کہ ٹی ٹی پی اور یہ اسامہ بن لادن وغیرہ کے تعلقات کس سے تھے، پیسے کس نے لیے تھے اسامہ بن لادن سے؟ شریف فیملی کا نام آتا ہے اس میں۔ شہباز شریف نے غالباً ایک دفعہ کہا تھا
ٹی ٹی پی کو کہ آپ خیبر پختونخوا میں اپنی دہشت گردی کریں، پنجاب کو چھوڑ دیں، تو یہ ہمارے تعلقات نہیں تھے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، بالکل خان صاحب نے چیئر کی تھی، جس میں ملٹری کے لوگ تھے، اور اس میں ہمارے جو ایم این ایز خاص طور پہ جو ٹرائبل ایریاز کے تھے اور بھی تھے، کے پی کے جو تھے وہ لوگ پریزنٹ تھے، کچھ سینئر لیڈرشپ میں بھی تھی اس میں واضح طور پہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آپ پہلے لوکل جو لیڈرشپ ہے الیکٹڈ ٹرائبل ایریاز کی خاص طور پہ اور خیبر پختونخوا کی، اس سے فوج بات کرے کہ کیا کرنا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، کنسنسس ڈیولپ کریں، پھر آگے چلیں۔ یہ فیصلہ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا، اس کی سینئر لیڈرشپ اور خاص طور پہ ریجنل جو ٹرائبل ریجن کی لیڈرشپ تھی الیکٹڈ، جو کچھ ہمارے پارٹی کے نہیں بھی تھے، ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کنسنسس پیدا کریں کہ کس طرح اپروچ کرنا ہے۔ اب وہ اگر آگے سے یہ فیصلہ، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی کچھ دنوں بعد تو ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ ہو گیا، بٹ یہ فیصلہ تھا ہمارا، کوئی فیصلہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس پہ کوئی اگریمنٹ نہیں تھی کہ ڈائیلاگ کر لیں آپ۔ نیئر اپریل 10 یہ فیصلہ ہوا کہ مارچ یا فروری کے اراؤنڈ، تو یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو واپس لے آئیں؟ نہیں، یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، نہ ڈائیلاگ کا ہوا تھا۔ ڈائیلاگ کا فیصلہ تھا کہ پہلے آپ کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ہونا چاہیے ڈائیلاگ کے نہیں۔ یہ سارے ایشوز آپ پولیٹیکل جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اور ٹرائبل ایریا کے خاص طور پہ، ان سے کنسنسس ڈیولپ کریں، یہ فیصلہ تھا۔ اس فیصلے میں میں موجود تھی۔ جنرل فیض بھی اس فیصلے میں، اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جنرل فیض اور جنرل باجوہ، ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ میرے تعلقات پولیٹیکلی میری ان کی ڈس ایگریمنٹس تھیں، اس واسطے جب ہم حکومت میں تھے تو کئی جو ایشوز تھے جس میں میں سمجھتی ہوں میری ایکسپرٹیز ہے اور کافی عرصے میں نے محنت کر کے ڈیولپ کیے، مجھے نہیں بلایا جاتا تھا کیونکہ جنرل باجوہ وغیرہ میرے ویوز سے نہیں اگری کرتے تھے، اور آپ کو میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا تھا؟ کئی میٹنگز میں ایز اے گیسٹ بلایا جاتا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں خان صاحب بلاتے تھے، جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ ہوئی یا سائفر پہ ہوا، آئی واز پریزنٹ، بٹ ادروائز جو ڈائریکٹلی ان ٹچ تھے، اور میرے کو بہت سے ڈفرینسز تھے کیونکہ میں وہ بل پاس کرانا چاہ رہی تھی انفورس ڈس اپیئرنس والا، اس پہ 2 سال لگ رہے تھے۔ خان صاحب نے بھی گو اہیڈ دے دی تھی لیکن ادھر سے اپروول نہیں آ رہی تھی، اور وہ کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ جرنلسٹ پروٹیکشن کا قانون بڑی مشکل سے پاس ہوا، اس پہ بھی ان کی اپوزیشن تھی، وہ بھی خان صاحب اگر سپورٹ نہ کرتے کیبنٹ میں مجھے تو وہ بل بھی نہیں جانا تھا آگے، بٹ وہ اللہ کے فضل سے پاس ہو گیا۔ انفارچونیٹلی اب وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو میرے ان سے بہت سے اختلافات تھے ایشوز پہ۔ کس قسم کے ایشوز پہ؟ بہت سے ایشوز پہ، نیوکلیئر ڈیٹرنس پہ، نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ ایشوز تھے میرے۔ امریکہ پہ میرے بہت سے ایشوز تھے۔ میرے ویوز امریکہ پہ کوئی نئے ویوز نہیں ہیں میرے۔ آئی ایم کرٹیکل آف US پالیسیز ابراڈ، اور میری یہ ویوز 15-20 سال سے کم اس سے بھی زیادہ چلے آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ تھا یہ کہ میرے یہ ویوز ہیں۔ آپ کا بل مسنگ ہو گیا، مسنگ پرسن کا بل ہی مسنگ ہو گیا، اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ کہاں کیا آپ نے کسی سے پوچھا؟ اس میں یہ وہ بہت لمبی کہانی ہے ثاقب۔ پہلے تو جب خان صاحب نے فروغ نسیم کو کہا کہ انف از انف اور یہ بل کیبنٹ سے بائی سرکولیشن پاس کراؤ اور پریزنٹ کرو، تو فروغ نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ انٹیریئر منسٹری کا ٹاپک ہے۔ یہ اب ڈاکٹر فروغ نسیم کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ انٹیریئر منسٹری کرے گی۔ خان نے کہا مجھے نہیں پتا کون سی منسٹری کرے گی لیکن یہ شیرین والا بل پریزنٹ کرو اور تھرو کرواؤ پارلیمنٹ سے۔ تو دوسرے دن مجھے پھر اپارا بلایا گیا، پیشی میری لگوا دی فروغ نسیم نے، وہ خود بھی آ گئے۔ ملٹری لیڈرشپ کو میں نے لاجک سمجھایا، کچھ انہیں سمجھ آئی۔ فروغ
مور ایگر وہ نہیں جی یہ آپ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. بہرحال ایونچولی اس کو پاس کروایا, انٹیریئر منسٹری کی کمیٹی میں چلا گیا, میرے ہاتھوں سے لے لیا گیا بل. انٹیریئر منسٹری میں بہت سے چینجز آئے, وہ چینجز کے خلاف میں نے امینڈمنٹس ڈالی اسمبلی میں. ایک رہ گئی تھی, باقی ساری امینڈمنٹس پھر ریسٹور ہو گیا بل تقریباً اوریجنل شیپ میں اور پاس ہو گیا. اس کے بعد انٹیریئر نے یا پارلیمنٹری افیئرز نے یا دونوں نے مل کے, مجھے نہیں پتہ, وہ بل سینٹ میں نہیں آیا. میں بار بار کیونکہ یہ اور جرنلسٹ پروٹیکشن بل اسمبلی سے ایک ہی دن میں پاس ہوئے ہیں. جرنلسٹ پروٹیکشن بل آ گیا کیونکہ وہ ہماری منسٹری کا تھا, ہم نے پریزنٹ کر دیا, یہ غائب ہو گیا بل, جو میں کہہ رہی تھی غائب ہو گیا. بٹ اب تو غالباً پاس ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ مسنگ پرسن کا جو بل ہے اس کے لیے حاضری لگی, تو کیا حاضریاں لگتی جی جو حاضریاں لگتی تھیں پی ٹی آئی کے وزراء کی, کیا آپ نے کہا بل مسنگ بل پہ ایک جو حاضری لگوا دی؟ میری حاضری ایک دن لگی تھی. کسی اور کی بھی لگتی تھی ویسے؟ نہیں, بل ہمارا سارا ڈرافٹنگ ہم نے کی, بل ہمارا تھا, ہماری منسٹری کا تھا. ڈرافٹ ہم نے نان گورنمنٹ لائر سے کرائی. تو میرے پاس آتے تھے ان کے لوگ, میں بھی پیچھا نہیں چھوڑی تھی, بیکاز آپ کو یاد ہوگا خان صاحب بڑے کمیٹڈ تھے اس پہ. جب ان کا آمنا جنجوا کے پروٹیسٹ ہوتے تھے, خان صاحب جایا کرتے تھے اس پہ, تو ان کی سپورٹ تھی, تو میں پش کر رہی تھی اس بل کو. سائفر آتا ہے, اس کے بعد خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک بیانیہ لاتے ہیں, پھر جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو جو سائفر جب آیا تھا تو وہ تھا کیا آپ نے سائفر دیکھا یا اس کا کوئی؟ میں اس کمیٹی میں میٹنگ میں تھی, اور کیا کہتے, اب دیکھیں نا, ہمارا تو اوتھ ہے کہ جو کمیٹی میں ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ آپ نہیں ریویل کرتے. یہ نیب کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یا آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ میں اپنا اوتھ توڑ دوں. بٹ ہماری انٹرپریٹیشن جو تھی جنرلی وہ تھی کہ اٹ واز انٹرفیئرنس. اس کے الفاظ ایسے تھے, اب تو وہ پبلک ہو گیا, ڈاکیومنٹ انٹرسیپٹ نے بھی چھاپ دیا ہے اپیرنٹلی, اور سارا کچھ. اوریجنل ہے وہ؟ نہیں, اوریجنل تو نہیں ہوگا, بٹ میرا خیال میں انٹرسیپٹ نے جو چھاپا ہے مور اور لیس لکس لائک اٹ. اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے جو سٹانس لیا تھا وہ درست تھا عمران خان صاحب نے سائفر کے اوپر؟ جی, میں سمجھتی ہوں ہمارا سٹانس بالکل درست تھا, بٹ یہ میرا ویو پوائنٹ ہے نا. اب آپ اگر ہم اپنی ویوز بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ بس پھر ختم. پھر میرا ویو پوائنٹ, اور میں نے اس پہ ایکچولی کچھ پریس کانفرنسز بھی کی تھیں اس وقت, اور کوئی ٹویٹس بھی ڈالی تھیں. اچھا, کیا اسی کو امریکی کانگریس کی جو عوام نمائندگان کی ابھی کی ہے قرارداد ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری الیکشنز کی تحقیقات ہونی چاہیے اور فردر بہت ساری چیزیں اس میں کی ہیں, تو کیا یہ بھی اندرونی مداخلت نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ ایک ہوتی ہے حکومت کسی ملک کی اندرونی مداخلت کرے ایک اور ملک میں, یہ ایک پارلیمان میں ہے. ہم ہندوستان کے خلاف پارلیمنٹ میں ریزولوشنز کئی پاس کر چکے ہیں. ہم ان سپورٹ آف مسلم ورلڈ کئی ریزولوشنز پاس کر چکے ہیں. ہم وہ روگ اینٹی اسرائیل کے خلاف پاس کر چکے ہیں. پارلیمان دنیا کی بہت سی ریزولوشنز پاس کرتی ہے. میرا کنسرن ہے کہ امریکن گورنمنٹ جب انٹروین کرتی ہے تو وہ بالکل غلط ہے. اور ویسے بھی آئی تھنک کہ امریکن کی ریزولوشنز بہت سی آتی ہیں جاتی ہیں. یہ ظاہر ہے وہ اپنے ووٹرز کی بات سنتے ہیں, الیکشن ٹائم ہے امریکہ میں, اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک جو ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستانی یو ایس سٹیزنز آف پاکستانی اوریجن جو ہیں انہوں نے اپنا ایک کیا کہتے ہیں وائس پیدا کی ہے. اب دیکھیں نا, یہ یہودی لابی ایپیک جو ہے,
کتنے پیسے دیتی ہے, فنڈ کرتی ہے, اور کتنا اس روگ اینٹی اسرائیل کو سپورٹ ملتی ہے امریکہ سے. تو اگر انڈین لابی کتنی اسٹرانگ ہے آپ دیکھیں امریکہ میں, تو اگر پاکستانی لابی ایک اسٹرینتھ اپنی فائنلی دکھا رہی ہے تو اٹس دیئر رائٹ. باقی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا رائٹ ہے, اگر ہماری پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے ٹو ریجیکٹ, یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے. لیکن پھر آپ کیا کہتے ان کے ساتھ اور چیزیں بھی نہ ان کی ایکسیپٹ کریں, پریشر نہ ایکسیپٹ کریں نا, جو آپ دن رات کرتے رہتے ہیں. 8 فروری الیکشنز ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کو کافی نشستیں ملتی ہیں, کچھ ان کی انہوں نے کہا کہ فارم 47 والے لے گئے. تو کیا آپ نے ووٹ شوٹ کاسٹ کیا, کیا آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ ایک آپ کی پرانی پارٹی جو ہے وہ دوبارہ سے, دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک بہت جو خوشی کا تھا, خوشی کی بات تھی کہ قوم ووٹ نکلی اور قوم کھڑی ہو گئی اور ووٹ ادھر ہی دیا جدھر وہ دینا چاہتی تھی. دیکھیں آپ نے ایک پارٹی کا سمبل لے لیا اس سے, اور ساری جو گڑبڑ ہوئی ہے نا, یہ جو سپریم کورٹ کا بیٹ والا فیصلہ ہے, لیکن آپ نے سمبل لے لیا, آپ نے ان کو کیمپین نہیں کرنے دیا, آپ نے انڈیپینڈنٹ ان کو کہا لڑو, الیکشن کمیشن نے عجیب عجیب سمبل سب کو دیے. یہ قوم کی گریٹنس ہے کہ وہ پھر بھی انہوں نے ووٹ ادھر ہی ڈالا جدھر وہ ڈالنا چاہتی تھی. اب آپ اگر مینڈیٹ نہیں رسپیکٹ کرتے, اگر آپ پھر آپ الیکشن نہ کریں, پھر آپ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے الیکشن میں, پورے پروسیس میں, کیا یہ قوم کا ٹیکس پیئر پیسہ بھی ضائع گیا, لوگوں کا مینڈیٹ بھی نہیں ایکسیپٹ ہوا, تو کیا فائدہ الیکشن کا پھر؟ یا دیکھیں, یا تو آپ جمہوریت ہیں یا آپ نہیں ہیں, یہ ہاف وے مڈ وے ہاؤس نہیں چل سکتا, اور پھر بھی آپ کہیں کہ آپ جمہوریت ہیں. آخری سوال کہ کیا اب آپ کا فیوچر پلان کیا ہے, پالیٹکس؟ نہیں دیکھیں, میں ظاہر ہے ایک شہری ہوں, میرے ویوز ہیں وہ میں دوں گی, میرا فیلڈ ہے ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی, فارن افیئرس, اور اس میں میرے بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں, وہ میں دوں گی. لیکن الیکٹرل پالیٹکس وغیرہ میں ہمیں ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے, ریٹائرڈ ہیں, لیکن ابھی تو ہم کیسز ہی بھگت رہے ہیں. اب سڈنلی کوئی ایف آئی آر ہے کہ پتہ نہیں میں نے کوئی اٹیک میں پتہ نہیں کیا کیا, پولیس کی چیزیں چھینی, پھر ٹیکسلا میں سنا بیکری میں چھاپا مار کے ہم نے ڈبل روٹی اور انڈے چوئی خدا ہے, اور پنڈی میں پتہ نہیں کدھر کدھر کیا کیا. میں گھر سے نہیں نکلی 9 مارچ کو, یہ میں بڑا کلیئر ہے یہ. اور اسی بات سے جب مجھے اریسٹ کیا تھا انہوں نے 11 مئی کو, تو ایم پی او پہ کیا تھا, کیونکہ میں فزیکلی تھی نہیں کہیں, آئی واز ایٹ ہوم ایکچولی. نہ میری کوئی ایسی ٹویٹ ہے, نہ کوئی ہے جس پہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ آؤ نکلو جلاؤ یہ کرو وہ کرو, کیونکہ ہمیں کوئی انسٹرکشنز ہی نہیں اس طرح کے تھے. تو اب میرا خیال میں کتاب لکھنے کا وقت آ گیا, آرٹیکلز لکھنے کا وقت آ گیا, مے بی ایٹ سم سٹیج کوئی لیکچرز وغیرہ. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے ابھی بیان نہ کیا ہو وہ ہمیں کتاب میں ملے؟ جی کچھ ایسا ہو سکتا ہے, کئی چیزیں ہیں جو کتاب میں آئیں گی جو ظاہر ہے ابھی بیان نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ ہمیں خصوصی وقت دیا, اور پہلی دفعہ جو ایک 1.25 سال کے بعد آپ نے بات کی, کھل کے بات کی. کچھ باتیں ہم کتاب میں پڑھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر شیری مزاری 1.5 سال یا اس سے پہلے 9 مئی سے پہلے, پھر 10 اپریل 2022 سے پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کب کیا کیا ہوتا رہا اور کیا سینیریو تھا, کیا پالیسیز تھیں, ہر حوالے سے ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو آج کی جو ہماری یہ بیٹھک تھی, جو سٹنگ تھی, پسند آئے گی. آپ ہمیں اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.